ایک بہن نے سوال کیا، دعا کی قبولیت میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا بار بار مانگتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو اپنے بندے کی اس انداز محبت سے بہت محبت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یوں ہی بس میرے روبرو بیٹھا رہے اور مجھ سے مانگتا رہے۔ تو ذرا سوچو، اگر اس نے ہمیں جلد وہ سب کچھ نواز دیا جس کے ہم اس سے طالب ہیں، تو بتاؤ کیا ہم بار بار اس کے سامنے یوں جھولیاں پھیلاتے ہوئے جائیں گے، اس سے اپنی چاہت کی یوں فریاد کریں گے؟ نہیں نا، کیونکہ انسان فطرتاً بے وفا ہے، اور اللہ پاک انسان کی فطرت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو دنیاوی چاہتوں میں جکڑ کر اپنے در تک لاتا ہے، وہ چاہے ادھوری دعاؤں کی قبولیت کے سجدے میں ہو یا دعا کی قبولیت کے بعد شکرانے کے سجدے کی حالت میں ہو۔ اس کی عطا کے ذریعے الگ ہو سکتے ہیں، پر اس محبت کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ جو اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھ جانا ہو، یا صبر و آزمائش کی تھکن سے سجدوں میں پڑے رہنا ہو۔ اور تم یہ بھی جان لو، اگر وہ کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو پھر وہ اسے اس عارضی دنیا کی عارضی چاہتوں سے مکمل طور پر آزاد کر دیتا ہے۔ اور وہ رب جسے اپنے لیے چن لے تو کیا وہ خود سے اس انسان کے لیے کافی نہیں؟ ایک بہن نے سوال کیا، لوگ تکلیف دے کر بھی سکون میں کیسے رہتے ہیں؟ تو سنیں، یہ دنیا برے لوگوں کے لیے جنت اور اچھے لوگوں کے لیے قید ہے۔ وہ قید جس سے رہائی ملنے پر جنت ملے گی اور اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، اور آزمائشیں بھی اللہ اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے، اور برا کرنے والے خود ہی اپنے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتے ہیں، وہ آزمائش جس کا انجام دوزخ ہے۔ اور اچھے لوگوں کی آزمائش کے اختتام میں خود اللہ مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھتا ہے، سالوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں، کبھی قبولیت کے اوقات میں، تو کبھی تہجد میں۔ ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، شاید وہ رب سے جڑتا بھی اسی خواہش کے لیے ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اسی خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تبھی انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے سامنے، پھر رب سے شکوہ کرتا ہے، کیوں کیا تو نے ایسا؟ ناراض ہوتا ہے اپنے رب سے اور کہتا ہے، میں نے تو تم سے بس اتنا مانگا تھا، وہ بھی کسی اور کے حق میں دے دیا۔ مگر پھر اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ نہیں تھا تیرے لیے بہتر۔ تو اس انسان کی محبت میں اپنے رب کی محبت کو بھول گیا۔ مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ تو آئی کہ حقیقت کیا ہے، تجھے کس سے جڑنا ہے، تجھے کس کے آگے سجدہ کرنا ہے، تجھے آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اسی خواہش کو پورا کر دیتا جو تم سجدے میں تڑپ کر مانگا کرتے تھے، پھر وہ سجدہ بھی کرنا تم چھوڑ دیتے، تم رب کو بھول جاتے۔ تمہارا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو اس رب سے جڑ جائے اور وہ رب تیرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا بھی اس رب سے جوڑتا ہے۔ ہمارا کسی چیز سے لگاؤ یا محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، بس ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ وہ چیزیں بری ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں، بس اس لیے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ پھر فیصلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو زبردستی تھام کر رکھیں جو ہمیں بے سکون رکھتی ہیں، یا خود کو اس سے آزاد کروا دیں۔ نصیب سے لڑ کر، اللہ کے فیصلوں کی بے ادبی کر کے نہ کبھی کسی کو کچھ حاصل ہوا ہے اور نہ حاصل ہوگا۔ ہم وہ چیز نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اگر وہ تمہیں نہیں ملی تو اس میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہے اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا،
سکون اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے ملتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہاری چاہت ہے اسے پانے سے ہی تمہیں سکون ملے گا، تو آپ نے یہ سوچا ہے اسے پا لینے سے بھی اگر سکون نہ ملا تو کیا کرو گی؟ اگر اللہ کو ناراض کر کے کچھ حاصل بھی کر لو تو آخر کب تک خوش رہو گی؟ اور اگر اپنی چاہت کو پا لینے سے بھی بے سکونی زیادہ بڑھ گئی تو کہاں جاؤ گی؟ کس کو بتاؤ گی کہ یہ میرا انتخاب تھا؟ یہ بے چینی اور بے سکونی تمہاری اپنی فرمائش تھی۔ تم کہانی کے اختتام میں اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ ہاں دعاؤں سے نصیب بدل جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کی بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جائے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے جائیں اپنی ایک پسند کے لیے۔ تم کائنات کی ہر شے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنی ہی ذات اور اپنی ہی جان پر رحم نہ کرو۔ یاد رکھو دنیا سے رابطہ ٹوٹ بھی جائے تو انسان جی لیتا ہے، لیکن اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد گناہ مٹاتی ہے، تہجد اداسی دور کرتی ہے، تہجد سکون دیتی ہے، تہجد معجزے دکھاتی ہے، اور معجزے تو انہی کے لیے ہوتے ہیں جو معجزات پہ یقین رکھتے ہیں۔ تہجد تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آتے ہیں نہ مصیبت اور اذیت کے جھونکوں کے بعد طوفان، کوئی ہے جو ان اذیتوں اور مصیبتوں کے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ کون؟ اللہ، صرف اللہ۔ نہ صدقہ ہے نہ نماز ہے انسان کی طرف سے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہی نہیں کوئی۔ میں آپ ہم سب دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بہت بار ہوئی، بہت نعمتیں ملی، لیکن رونا ہم نے اسی پہ ہے جو نہیں ملا۔ سوال کیا تھا مجھ سے کسی نے کہ جب تقدیر میں سب لکھا ہے تو دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لکھا ہو ہماری تقدیر میں کہ ہم دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی، اور ہمارا بس یہ کام ہوگا کہ ہم دعا مانگیں۔ تہجد کا وقت ہے جب اللہ آسمان دنیا پر تشریف لا کر کہتے ہیں مانگو میں دوں گا۔ اب بھی اگر آپ یا میں نہ مانگے تو ہماری کوتاہی۔ اٹھ کر نماز پڑھ کر دعا مانگنی ہے، جو کسی سے نہیں مانگ سکتے وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں ہم، جو کسی کو نہیں بتا سکتے وہ اللہ کو بتا سکتے ہیں ہم۔ اس بات پر یقین کر لینا چاہیے ہمیں کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ تہجد جب پڑھنے لگے ہم تو بس اللہ سے ہی باتیں شیئر کر کے سکون ملتا ہے، پھر انسان کو مسائل سنانا اچھا نہیں لگتا۔ جیسے تہجد ایک معجزہ ہے، اسی طرح تہجد ایک راز ہے، اور اس راز کو جان وہی سکتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے۔ وقت ایسا ہے نا تہجد کا، سب سکون سے سو رہے ہیں، رات میں کون جاگتا ہے؟ محبوب سے بات کرنے والے، اب کس کو اپنا محبوب بنانا ہے یہ ہماری چوائس ہے۔ اللہ سے بات کریں تو اللہ کو محبوب بنائیں گے تو کیا ہوگا یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ عزت چاہیے مانگے اللہ سے، صحت چاہیے مانگے اللہ سے، اولاد چاہیے مانگے اللہ سے، مال چاہیے مانگے اللہ سے۔ اللہ دیں گے، اللہ ہی نے دینا ہے، کیونکہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آپ انا والے ہیں تو اس وقت آپ کا رونا، بے بسی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، ان سے کیوں مانگتے ہیں جو کہتے ہی نہیں کہ مجھ سے مانگو؟ اللہ سے مانگے نا، اللہ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تہجد کی رکعت مقرر نہیں ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، جتنی طاقت ہے اتنی رکعت ادا کر لیں، رکوع سجدوں کو لمبا کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سے اپنی منوائیں رو رو کے اور اللہ کو منائیں رو رو کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھیں اور اللہ کا قرب پائیں، ہمارے تمام گناہ معاف ہوں اور ہماری تمام دعائیں قبول ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔